مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ یہ سورۃ الطلاق ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 اس کو پڑھا گیا ہے۔ اس مقام پر 5 بنیادی چیزوں کو، 5 بنیادی اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا سبب پیدا فرما دیں گے۔ کتنی یہ عظیم بات ہے۔ مشکلات میں پھنسے ہوئے، مصائب میں پھنسے ہوئے، تکالیف میں، کتنی قسم کی تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حل ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو مقام ہے یہ سورۃ الطلاق کے اندر ہے۔ ایسی صورت میں جس میں طلاق کے مسائل بیان کیے، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہی لگتا ہے کہ ہاتھ سے نکل گئی ہیں، تقوی بھی جاتا رہتا ہے اور بہت سارا کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا ہو جائے گا، عورت کا آگے معاملات کیسے ہوں گے، شوہر کے معاملات کیسے چلیں گے۔ تو یہ عمومی طور پر بات ہے، طلاق کے حوالے سے خاص طور پر اور سارے معاملات پر عام طور پر یہ 5 اصول اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائے ہیں طلاق کے مسائل کے درمیان میں۔ پہلا اصول وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس کسی نے اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا ذریعہ پیدا فرما دیں گے۔ یہ ذکر نہیں فرمایا اس مقام پر کس مشکل سے نکالیں گے، مشکل کا ذکر نہیں کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشکل جیسی بھی کیوں نہ ہو، مشکل جیسی بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تقوی کی عظمت کی وجہ سے، یہ اتنی عظیم چیز ہے، اس کی وجہ سے اس کی اس مشکل کو دور کر دیں گے، اس کو مشکل سے نکال باہر کھڑا کریں گے۔ اس وقت لگ رہا ہوگا کہ مشکلات کیسے حل ہوں گے، یہ مصائب یہ میرے معاملات پہاڑ جتنے بڑے ہیں، کیسے حل ہوں گے، لیکن مشکلات کو حل کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دوسری چیز جو اس میں بیان فرمائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اصل معاملہ تو معیشت کا ہی ہے نا، مالی معاملات ہی سامنے ہوتے ہیں، معاملات کیسے ہوں گے، گزارا کیسے ہوگا۔ فرمایا تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات بھی دور کریں گے، اور ان مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل مالی مشکل ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق وہاں سے عطا فرما دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کریں گے۔ تقوی اس نے اختیار کرنا ہے، اللہ کا خوف اس نے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو خود دیکھ لے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، سورہ القیامہ میں ارشاد فرمایا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کوتاہی کہاں پر ہے، کہاں پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، ریگولر جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ بد عہدی کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ترک کرے، فرائض کی طرف آئے سب سے پہلے، پھر سنن کی طرف آئے، پھر نوافل کی طرف آئے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ تقوی یاد رکھیے یہ نہیں ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ جانا، یہ تقوی نہیں۔ تقوی سنت کے اوپر عمل کا نام ہے۔ اگر آپ نے اس حدیث کو سنا ہو جس میں 3 صحابہ آپ کے پاس جب آئے اور آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ معاملات کیسے تھے، روزمرہ کے معمولات کیسے تھے، تو ام المومنین نے بیان فرمایا۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ ساری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ ساری زندگی رات کو قیام کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا بلکہ دن کو روزہ اور رات کو قیام کیا کروں گا۔ عمل تو اچھے تھے لیکن سنت کے مطابق نہیں تھے نا، تقوی کے منافی تھے، دیکھنے میں اچھے لگ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا یہ عمل سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ روزہ رکھا بھی کرو، نفلی روزہ چھوڑا بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو، رات کو آپ نے سونا بھی ہے،
آپ کا اپنے جسم کے اوپر حق ہے، اولاد کا آپ کے اوپر حق ہے، بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، وہ سارے حقوق کو ادا کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس طرح نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ دین کی طرف ہی ہو جائیں اور سارے دینی اور دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیں، یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے عطا کریں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ تیسرا اصول ہے، بنیادی اصول ہے۔ دعا کر کے، تمام اسباب کو اختیار کر کے، نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے۔ توکل کی کیا تعریف ہے؟ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، التجا بھی کرنی ہے، اللہ کے سامنے رونا بھی ہے، اور سارے اسباب کو بھی شدت کے ساتھ اختیار بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد نتائج کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل اختیار کر لو جیسا کہ واقعی توکل اختیار کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق دے گا جو گھروں سے نکلتے ہیں، تغدو خماسا و تروح بطانا، جب گھروں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، جب واپس آتا ہے ان میں سے کوئی بھی خالی پیٹ ہوتا نہیں ہے، کسی نے ذخیرہ کیا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں ویسے ہی رزق عطا کر دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور یاد رکھیے یہ جو بدشگونی ہے یہ بھی توکل کے خلاف ہے، اسی لیے اس کو شرک کہا ہے۔ بدشگونی لینا، الطیارۃ شرک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا، اس لیے کہ مشکلات اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، نقصان بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہوا کہ اگر یہاں سے بلی گزری ہے اور میرا اب نقصان ہو جائے گا، اگر منگل کے دن کپڑے دھوئے تو کوئی نہ کوئی برا کام ہو جائے گا، اگر شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ کوئی برا معاملہ ہونے والا ہے، اگر کپڑے جل گئے تو یہ بھی برا معاملہ ہونے والا ہے، اور سر کے اوپر قرآن پاک دلہن کے رکھنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہو جائے گا، خیر و برکت اس کی وجہ سے ہو جائے گی، اور نئی نویلی دلہن گھر میں آئی ہے تو سب داخل یعنی گھر میں داخل کرنے سے پہلے تیل کو دونوں دروازوں کے ڈالنا یہ بہت اچھا ہو جائے، خیر و برکت کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ خیر و برکت ان چیزوں کے ذریعے سے اور شر ان چیزوں کے ذریعے سے دیکھنا یہ بدشگونی ہے اور یہ شرک ہے۔ واضح الفاظ ہیں آپ الطیارۃ شرک، شرک کی علامت ہے، یہ ضعیف الاعتقادی ہے، عدم توکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے۔ نفع پہنچانے والا کون؟ اللہ، نقصان پہنچانے والا کون؟ اللہ، لیکن اس نے کیا سمجھا کہ اب میرا نقصان ہو جائے گا بھئی اگر یہ معاملہ ہو گیا، اور کوا اگر دیوار پہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے بولنا شروع کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ مجھے خبر دے رہا ہے، جس نے اللہ کو عالم الغیب نہیں نہ مانا، صرف اللہ عالم الغیب ہے، وہ پھر پرندوں کو بھی عالم الغیب مانے گا۔ اس نے مجھے خبر دے دی کہ مہمان آنے والا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہوئی، کوا اس کو خبر دے گا آ کے۔ حقیقی کیا تھا؟ حقیقی طور پر یہ تھا کہ عالم الغیب کا کون ہے؟ صرف اللہ۔ لیکن اب ضعیف الاعتقادی ایسی آ گئی جیسی کہ مشرکین مکہ میں تھے۔ صائب بن یزید بیان فرماتے ہیں کہ ہم ہنسا کرتے ہیں اپنے ان عقائد کے اوپر جو ہم مشرکین مکہ جب یعنی ہم تھے اس وقت ہم کیا کرتے تھے۔ چلنے لگے تو بت بنا لیا، اور جو آمیزہ تیار کیا وہ ستو کا تھا، ستو بھی اس میں ڈالے ہوئے تھے۔ سفر میں پیاس لگی، اسی کو گھول کے پانی پی لیا۔ اب پھر یاد آیا عبادت کیسے کریں گے، دوبارہ آمیزہ تیار کرنا شروع کیا، دوبارہ آمیزہ، پانی کم پڑ گیا تو پیشاب کیا، اور پھر آمیزہ تیار کیا، بت کو پھر ہم نے تیار کیا، اور پھر اس کی عبادت بھی کی۔ یہ چیزیں ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے مشرکین اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جب صفات کا انکار کریں گے تو یہی کچھ ہوگا کہ کوا ایسے کر رہا ہے، بلی ایسے کر رہی ہے۔ الطیارۃ شرک ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، فرمایا جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چوتھی چیز، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو ہر حالت میں نافذ کر کے رہے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمیشہ غالب، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو ہر حالت میں نافذ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور 5ویں چیز اور آخری چیز اس مقام پر جو بیان کی ہے،
ہم کہتے ہیں یہ چیز مل کیوں نہیں گئی، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، مل نہیں رہی۔ اس کا حل بتا دیا آیت کے اس مقام پر، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقررہ۔ آپ کو وہ چیز اس وقت ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس چیز کو عطا کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔